چشمے والے نے حقارت سے کہا، میں جرائم پیشہ افراد کو سخت ناپسند کرتا ہوں، اب زیادہ بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ جیکٹ والے نے اچانک ہی ہنسی روک کر خشک لہجے میں کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری لاش اس ویران جزیرے میں دفن نہ کی جائے تو بہتر ہوگا کہ سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ تم جیسے قانون شکن بالآخر اپنی سزا کو پہنچتے ہیں۔ چشمے والے نے غراتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں سے بالکل خائف نہیں ہوں، لیکن جو حقیقت تھی وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی اطلاع ریڈ ون کو دے دینا چاہیے کہ میرے عاشقوں کی فہرست میں مزید ایک آدمی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ فیونا ہنستی ہوئی بولی، دینا ہی پڑے گا اطلاع۔ جیکٹ والے نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، اور یہ کام تم خود ہی کر ڈالو۔ فیونا اپنی جگہ سے ہٹ کر کونے میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کے قریب پہنچی اور ریڈ ون سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چشمے والا چور نظر سے غار کا جائزہ لینے لگا۔ غالباً وہ اس فکر میں تھا کہ شاید باغ نکلنے کا موقع مل جائے۔ غار کا ایک دہانہ تو وہ تھا جس سے وہ تینوں یہاں پہنچے تھے، اور ایک دہانہ اس کی مخالف سمت میں تھا۔ اس دہانے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، غالباً غار در غار کا سلسلہ تھا۔ ممکن ہے اس دوسرے غار سے نکاسی کا کوئی راستہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو۔ جیکٹ والے نے اپنے شکار کے ارادے کو بانپ لیا تھا۔ وہ خشک لہجے میں بولا، بیکار ہے دوست، تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ چشمے والا ہونٹ بھینچ کر اسے گورنے لگا، پھر شاید کچھ کہنا بھی چاہتا تھا، مگر اچانک ہی اس کی توجہ فیونا کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ آدمی ہماری قید میں ہے سر، فیونا ٹرانسمیٹر میں کہہ رہی تھی، لیکن وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ریڈ ون نے پوچھا۔ وہ مون لینڈ کا باشندہ تو ہرگز نہیں ہے، چہرے مہرے سے وہ جنوبی براعظم کا باشندہ معلوم ہوتا ہے۔ بلغارنیا؟ چونک کر پوچھا گیا۔ میں اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ کچھ کہتا بھی ہے یا بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے؟ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے مجھے کہیں دیکھ کر عاشق ہو گیا ہے۔ فیونا مسکراتی ہوئی بولی، بکتا ہے، غرا کر کہا گیا۔ پھر جیسا آپ کا حکم ہو، اگر زبان کھلوانے کے لیے اس کی بوٹی بوٹی کرنا پڑے تو بھی دریغ مت کرو۔ ریڈ ون نے حکم دیا۔ اگر وہ مر جائے تو؟ مر جانے دو۔ لہجے میں بڑی صفاقی تھی۔ بہتر ہے۔ رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ سن لیا تم نے؟ فیونا نے پلٹ کر چشمے والے کی طرف دیکھا۔ وہ اس طرح ہونٹ بھینچ کر کھڑا ہو گیا جیسے اب زبان کو ذرا بھی حرکت نہ دینے کی قسم کھا لی ہو۔ کیا ارادہ ہے اب؟ فیونا نے جیکٹ والے سے کہا، اس کا دماغ ابھی درست کر دیا جائے گا، ان دونوں کو آ جانے دو۔ جیکٹ والے کا اشارہ ان دو آدمیوں کی طرف تھا جو چشمے والے کی لانچ کے پائلٹ کا کچھ بندوبست کرنے گئے تھے۔ فیونا اور جیکٹ والے میں دوسری باتیں ہونے لگی۔ ان باتوں کا تعلق ڈیبل اسکاٹ کی امکانی رہائی سے تھا، لیکن اس گفتگو کے دوران میں بھی ریوالور کی نال چشمے والے کی طرف اٹھی رہی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں آدمی واپس آ گئے۔ کیا رہا؟ فیونا نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہو گیا، مختصراً جواب دیا گیا۔ اب اسے رسی سے باندھ لو، جیکٹ والے نے اشارے سے کہا۔ چشمے والا اس طرح سنبھل کر کھڑا ہو گیا جیسے جان پر کھیل جانے کا ارادہ کر بیٹھا ہو۔ تم بالکل حرکت نہیں کرو گے، جیکٹ والا غرایا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے غار کے کونے میں پڑی ہوئی رسی اٹھائی اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اس کے سرے پر ایک پھندا بنانے لگا۔ فیونا ایسی بے پرواہی سے سگریٹ سلگانے لگی تھی جیسے وہاں ہونے والی کسی بات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس آدمی نے رسی کا پھندا بنا لیا اور پھر چند قدم بڑھتے ہوئے اسے چشمے والے کی طرف اچھالا۔ رسی کا دوسرا سرا خود اس کے ہاتھ میں رہا تھا۔ پھندا فضا میں تیرتا ہوا چشمے والے کی گردن میں جا گرا، لیکن وہ اتنا بڑا تھا کہ گردن پر رک جانے کی بجائے شانوں سے نیچے پھسل کر بازوں تک پہنچ گیا۔ پھر شاید رسی کچھ کھینچی گئی تھی کہ پھندا چشمے والے کی کوہنیوں سے ذرا اوپر تنگ ہو گیا۔ اس کے بعد چشمے والے کو باندھ لینا آسان تھا، مگر اسی لمحے چشمے والے نے اپنے جسم کو کچھ اس طرح جھٹکا دیا کہ پھندا ڈالنے والا اچھل کر اس پر جا گرا۔ دوسرے ہی ثانیے چشمے والے نے اسے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ سچویشن ایسی تھی کہ اگر جیکٹ والا جلدی یا گھبراہٹ میں فائر کر دیتا تو گولی خود اس کے ساتھی کے لگتی۔ چشمے والے نے اسے اپنی ڈال بنا لیا تھا۔ پکڑو اسے، جیکٹ والا للکارتا ہوا خود بھی جھپٹا۔ جو آدمی چشمے والے کی گرفت میں تھا اس کے منہ سے گندی گندی گالیاں نکل رہی تھی، ساتھ ہی وہ جدوجہد بھی کر رہا تھا، لیکن اسے چشمے والے کی آہنی گرفت سے نجات نہیں مل سکی۔ فیونا اضطراب کے عالم میں کھڑی پہلو بدل رہی تھی۔ جیکٹ والا اور اس کا دوسرا ساتھی جپٹتے ہوئے بڑے تھے۔ اس وقت تک چشمے والا دہانے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے اچانک اپنے شکار کو بڑی زور سے دھکا دیا۔ دھکا دیتے وقت چشمے والے نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کھینچ لیا تھا۔ وہ بدنصیب اس طرح جیکٹ والے کے اوپر جا کر گرا کہ ٹریگر پر جیکٹ والے کی انگلی دب گئی۔ ریوالور نے شعلہ اگل دیا۔ گولی اس بدنصیب کے سینے میں اتر گئی۔ وہ کراہتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا۔
پھر غار میں دوسرے فائر کی گونج کے ساتھ ہی جیکٹ والے کا ریوالور اس کے ہاتھ سے اڑ کر غار کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ چشمے والا بڑا بے خطا نشانہ باز تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال سے نیلے نیلے دھوئیں کی باریک سی لکیر بل کھاتی ہوئی اٹھ رہی تھی اور وہ خود بڑے طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ جیکٹ والے کا ساتھی اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اچانک چشمے والے نے دیکھا کہ فیونا اپنا پرس کھول چکی تھی۔ غالباً ریوالور نکالنے کے لیے دھماکے کی مہلت نہیں تھی، اس لیے چشمے والے نے بے دریغ فائر جھونک دیا۔ گولی فیونا کے داہنے بازو پر پڑی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ بازو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ اس کے چہرے پر بڑے شدید کرب کے آثار تھے۔ تم تو ایک عورت ہو، لیکن میں ریڈ گلف کے کسی چوہے پر بھی رحم نہیں کھا سکتا، چشمے والے نے بڑے شفاق لہجے میں کہا، اور اب تم لوگ جان لو کہ میں میجر پرمود ہی ہوں۔ چشمے زدن میں جیکٹ والے کا چہرہ اس طرح سفید ہو گیا جیسے اس نے فرشتہ اجل کا نام سن لیا ہو۔ بالکل یہی حالت اس کے ساتھی کی ہوئی تھی۔ فیونا کا حال جو کچھ بھی ہوا ہو، فی الحال تو اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ پرمود نے بڑے اطمینان سے رسی کا پھندا اپنے بازوں سے نکالا اور ایک طرف ڈال دیا۔ وہ آدمی جس نے جیکٹ والے کے ریوالور کی گولی کھائی تھی اب ساکت ہو چکا تھا، بے جان۔ تم دونوں پیچھے ہٹو، پرمود نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جیکٹ والا اور اس کا ساتھی پیچھے ہٹ کر غار کی دیوار سے جا لگے۔ چہروں سے وہ دونوں اب تک خائف نظر آ رہے تھے۔ پرمود نے کچھ سوچ کر رسی دوبارہ اٹھائی اور چند قدم بڑھ کر جیکٹ والے کی طرف پھینک دی، پھر کہا، اس سے اب تم اپنے ساتھی کے ہاتھ پیر باندھو۔ دفتن عقب سے آواز آئی، میجر پرمود۔ پرمود برقی سرعت سے اچھل کر دہانے کے سامنے سے ہٹ گیا اور گرج کر بولا، جو بھی اندر آیا اسے گولی مار دوں گا۔ لیکن وہ حیران تھا کہ اسے اس طرح مخاطب کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ لب و لہجے سے وہ بلکارنوی معلوم ہوتا تھا۔ آواز غار کے دہانے سے آئی تھی، میں اعجاز ہوں میجر صاحب۔ وہی آواز پھر آئی، کون اعجاز؟ سبز دائرہ۔ اوہ! پرمود نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ سنگراڈ میں کام کرنے والے بلگارنوی ایجنٹوں کا نشان امتیاز سبز دائرہ ہی تھا۔ میں اندر آ کر آپ کو مزید اطمینان دلا سکتا ہوں۔ آواز آئی، آ جاؤ، پرمود نے کہا۔ اس دوران میں وہ فیونا اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ جو نوجوان غار میں داخل ہوا وہ سرمئی گبرڈین کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے نقوش جاذب نظر اور جسم کسرتی تھا۔ اس نے قریب آ کر اپنی آستین کا کف پلٹ کر دکھایا اور پرمود کی تشفی ہو گئی۔ الٹے ہوئے کف پر سبز ریشمی داغے سے دائرہ بنا ہوا تھا۔ اعجاز نے بتایا کہ آج فیونا کی نگرانی کا فرض اسے ہی سونپا گیا تھا۔ نگرانی کے دوران میں اس نے محسوس کیا کہ ایک سرخ کار بھی فیونا کے تعاقب میں لگی ہوئی ہے، چنانچہ اس نے اپنی گاڑی سرخ کار کے پیچھے کر لی۔ پھر اس نے سرخ کار والے کی لانچ کا تعاقب بھی کیا اور اس جزیرے تک پہنچا۔ یہاں جو واقعات پیش آئے اس میں اعجاز نے کوئی حصہ نہیں لینا چاہا۔ وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ لیکن جب یہ انکشاف ہوا کہ سرخ کار والا میجر پرمود ہے تو اس نے سامنے آ جانا ضروری سمجھا۔ اس نے پہلے کبھی میجر پرمود سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ میجر پرمود ان دنوں سنگراڈ آیا ہوا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ فیونا کے تعاقب میں تھے، اعجاز بولا۔ پرمود نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا، اب ہمیں ان لوگوں سے نمٹ لینا چاہیے۔ ان دونوں نے یہ ساری گفتگو بلگارنی میں کی تھی، اس لیے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ فیونا یا اس کے ساتھی ان کی باتوں کو سمجھ سکے ہوں۔ تم ابھی تک یوں ہی کھڑے ہو؟ پرمود جیکٹ والے کو گورتا ہوا غرایا۔ جیکٹ والے نے خاموشی سے رسی اٹھائی اور اپنے ساتھی کو باندھنے لگا۔ اسی وقت پرمود پھر بولا، صرف آدھی رسی استعمال کرنا۔ جیکٹ والے نے ایک نظر پرمود پر ڈالی اور اپنے کام میں مشغول رہا۔ فیونا دانتوں میں ہونٹ دبائے بائیں ہاتھ سے دایاں بازو پکڑے کھڑی تھی۔ خون سے اس کا بایاں بازو بھی رنگین ہو چکا تھا اور آنکھوں میں کرب کے سائے ناچ رہے تھے۔ پرمود نے اعجاز سے کہا، تمہارے پاس ریوالور ہوگا؟ جی ہاں۔ تم ان دونوں کو زد میں لیے رہو۔ اعجاز نے اپنا ریوالور نکال کر ان دونوں کو زد میں لے لیا۔ پرمود اپنا ریوالور جیب میں ڈال کر فیونا کی طرف بڑھتا ہوا بولا، لاؤ میں تمہارے بازو پر پٹی باندھ دوں تاکہ خون زیادہ نہ بہہ سکے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ فیونا کسی جنگلی بلی کی طرح غرائی۔ پرمود اس کے قریب پہنچ کر رک گیا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے اور بولا، تمہاری مرضی؟ دراصل مجھے تم پر رحم نہیں آ رہا ہے۔ میں محض اس لیے ایسا کرنا چاہتا تھا کہ تم میرے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ہی بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ زیادہ خون بہہ جانے سے تم پر نکاہت طاری ہو جائے گی جو بالآخر بے ہوشی کا سبب بنے گی۔ فیونا نے بڑی نفرت سے پرمود کی طرف دیکھا اور پھر اس طرح سر جھٹکا جیسے پرمود کی کسی بات کا جواب نہیں دے گی۔ پرمود نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، تمہیں بتانا پڑے گا کہ مارشل سے تمہارا تعلق کیا معنی رکھتا ہے۔ کون مارشل؟ وزارت دفاع کا کلرک۔ پرمود نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہوگا، میں نہیں جانتی۔ فیونا بے پرواہی سے بولی۔ پرمود کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی زہریلی سی لکیر کھنچ گئی۔ پھر وہ بولا، تم عورت بھی ہو اور زخمی بھی ہو، لہٰذا تم پر تشدد کرنا میری توہین ہوگی۔
لیکن تمہارے یہ دونوں ساتھی میرا خیال ہے کہ میرے لیے کام کے آدمی ثابت ہوں گے۔ اتنی دیر میں جیکٹ والا اپنے ساتھی کو باندھ کر ڈال چکا تھا۔ پرمود نے دوبارہ اپنا ریوالور نکال کر اعجاز سے کہا کہ وہ بقیہ رسی سے جیکٹ والے کو باندھ دے۔ اسی وقت غار میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ فیونا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہیں کرو گی، پرمود نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا اور ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اعجاز نے جیکٹ والے کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے تھے۔ پرمود نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کیا۔ ریڈ 1 کالنگ، میں بول رہا ہوں سر، پرمود نے جیکٹ والے کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ یہ نقل اتنی کامیاب تھی کہ فیونا اور اس کے دونوں ساتھی متحیر رہ گئے، لیکن تحیر کے اس غلبے کے ساتھ ہی فیونا چیخ کر بولی، باس، خطرہ۔ پرمود نے جلا کر فائر کر دیا تھا اور گولی فیونا کی پیشانی پر پڑی تھی۔ وہ کراہتی ہوئی گر پڑی۔ پرمود پھر ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہوا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ پرمود نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ جیکٹ والے کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا میجر؟ اعجاز پرتشویش لہجے میں بولا۔ پرواہ مت کرو، پرمود نے شانے جھٹک کر کہا۔ ریڈ 1 ان لوگوں کی مدد کے لیے ضرور کسی کو بھیجے گا، لیکن ان لوگوں کو جزیرے تک پہنچنے میں پون گھنٹہ تو لگنا ہی چاہیے۔ اتنی دیر میں ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ اعجاز جیکٹ والے کے ہاتھ باندھ چکا تھا، پھر وہ اسے گرا کر اس کی ٹانگیں بھی باندھنے لگا۔ پرمود نے فیونا کی طرف دیکھا جو ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہی حشر تمہارا بھی ہوگا اگر تم نے زبان نہیں کھولی، پرمود نے جیکٹ والے کو گورتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کے ساتھی کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ جب سے ان دونوں نے پرمود کا نام سنا تھا ان کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اب تم دونوں بتاؤ گے کہ فیونا کو وزارت دفاع کے کلرک مارشل کے پیچھے کیوں لگایا گیا تھا؟ پرمود نے کہا۔ جیکٹ والے نے پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ بولو۔ اعجاز نے اس کی گردن پر ردہ جمایا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جیکٹ والے نے رک رک کر بتایا۔ تم؟ پرمود نے سوالیہ نظر سے اس کے ساتھی کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی نہیں معلوم، وہ تھوک نگل کر بولا۔ تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، پرمود نے اطمینان سے کہا۔ یقین کرو کہ جیکٹ والے نے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس نہیں چلے گی، اعجاز نے غرا کر پھر اس کے ایک ہاتھ رسید کیا۔ پرمود نے اطمینان سے سگریٹ نکال کر جلائی اور اسے ہونٹوں کے بائیں گوشے میں دبا کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ غار میں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن پرمود ان کی طرف سے بالکل بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ یہی حالت اعجاز کی تھی۔ سیکریٹ ایجنٹ کے لیے لاشوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی ساری زندگی صرف اس جملے سے عبارت ہوتی ہے کہ وقت پڑے تو مار دو یا مر جاؤ۔ البتہ جیکٹ والے اور اس کے ساتھی کی نظریں کئی مرتبہ ان لاشوں کا طواف کر چکی تھی۔ وہ لاشیں جو ان کے ساتھیوں کی تھیں، وہ ذرا ہی دیر قبل تو زندہ تھے۔ پرمود کو قابو میں کرنے کے بعد فیونا کیسا چہکتی رہی تھی، لیکن اب مٹی کا ڈھیر، زندگی کی آخری منزل، انجام جس کے ڈانڈے آغاز سے ملتے ہیں۔ تمہارے پاس چاقو ہے؟ پرمود نے اعجاز سے پوچھا۔ نہیں۔ پرمود نے اپنی جیب سے شکاری چاقو نکال کر اس کی طرف اچھال دیا۔ اعجاز نے اسے اپنے ہاتھ پر روکا۔ جیکٹ والا اور اس کا ساتھی حواس باختہ نظر آنے لگے۔ پرمود نے اعجاز سے کہا، اب ہم یہاں صرف 10 منٹ رکیں گے۔ اگر تم اتنی دیر میں ان کی زبان کھلوا لو تو ٹھیک، ورنہ اسی چاقو سے ان دونوں کی گردنیں الگ کر دینا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جیکٹ والے کا ساتھی ہذیانی سے انداز میں چیخ پڑا۔ تم نہیں تو تمہارا ساتھی ضرور جانتا ہوگا، پرمود نے سرد لہجے میں کہا۔ فی الحال اس چاقو سے تشدد کا کام کیوں نہ لیا جائے؟ اعجاز بولا۔ یہ میں نے تمہیں اسی لیے دیا ہے۔ جیکٹ والے کی آنکھوں میں سراسیمگی کے سائے گہرے ہو گئے۔ غار کی محدود فضا میں کڑکڑاہٹ کی آواز گونجی۔ اعجاز چاقو کھول چکا تھا۔ جیکٹ والے کے چہرے کی سفیدی اتنی واضح ہو گئی جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ رہا ہو۔ باہر سورج غروب ہو چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی، سارا جزیرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ غار میں کیروسین لیمپ کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں پرمود اور اعجاز کے سائے غار کی دیوار پر عجیب انداز میں حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ ماحول بڑا پراسرار سا ہو گیا تھا۔ اس چاقو سے پہلے تو میں تمہاری ناک کاٹوں گا، اس کے بعد کان، پھر دائیں آنکھ پھوڑوں گا، اور اس کے بعد نہیں۔ جیکٹ والا پاگلوں کی طرح چیخ پڑا۔ تو پھر سیدھی طرح ہر اس بات کا جواب دو جو ہم تم سے پوچھیں، اعجاز نے سخت کھردرے سے لہجے میں کہا۔ پرمود سارا کام اس پر چھوڑ کر بے پرواہی سے کھڑا سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ یقین کرو مجھے مارشل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جیکٹ والے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اعجاز نے چاقو کی دھار اس کی ناک پر رکھ دی۔ خدا کے لیے یقین کرو، جیکٹ والا پھر چیخا۔ اسی وقت بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ پرمود اور اعجاز چونک پڑے۔ جیکٹ والے اور اس کے ساتھی کے چہرے کھل اٹھے۔ ان کی آنکھیں اس طرح چمکنے لگیں جیسے اب انہیں اپنے بچاؤ کی امید ہو گئی ہو۔ پرمود نے اپنی جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے دہانے کی طرف چھلانگ لگائی، پھر فوراً ہی تیزی سے پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو اس کی گردن میں سوراخ ہو جاتا۔ اس نے اندھیرے میں ایک شعلہ سا گوندتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
اور پھر تو غار کے دہانے پر گولیوں کی بارش سی ہونے لگی۔ اب اس طرف سے نکلنے کی کوشش موت کو دعوت دینے کی مترادف ہوتی۔ فائرنگ کا تسلسل بتا رہا تھا کہ وہ 7-8 آدمی ہیں۔ ادھر پرمود نے اعجاز سے یہ کہتے ہوئے غار کے دوسرے دہانے کی طرف چھلانگ لگائی۔ فوری طور پر وہیں پوزیشن لی جا سکتی تھی۔ وہ دونوں اس دہانے کی دوسری طرف پھیلی ہوئی تاریکی میں جیسے تحلیل ہو گئے، لیکن پھر اچانک اس تاریکی سے ایک شعلہ لپکا۔ جو لوگ غار میں داخل ہو رہے تھے ان میں سے ایک کی پیشانی رنگین ہو گئی۔ وہ کراہتا ہوا کسی اکھڑے ہوئے درخت کی طرح اوندے منہ گرا۔ باقی لوگ تیزی سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پرمود کی دوسری گولی ضائع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اعجاز بھی ایک فائر کر چکا تھا، لیکن اس کی گولی بھی کسی زندگی کو لقمہ اجل نہیں بنا سکی تھی۔ دشمنوں نے آڑ لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بے تحاشا گولیاں برسا رہے تھے۔ پرمود نے عالمی اضطراب میں پہلو بدلا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ لوگ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے۔ ٹرانسمیٹر پر ریڈ 1 کی کال آئے ہوئے بمشکل 10 منٹ گزرے تھے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ تھا کہ بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ پرمود نے اپنی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی میں غار کا جائزہ لینا چاہا، مگر اس وقت اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ وہ غار نہیں بلکہ کوئی سرنگ تھی۔ یہ کہنا مشکل ہی تھا کہ وہ سرنگ کتنی لمبی ہوگی۔ اس بات پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کا کوئی دہانہ ہوگا۔ یہ ممکن تھا کہ آگے جا کر یہ سرنگ مسدود ہو گئی ہو۔ اتنی دیر میں اعجاز 2-1 گولیاں اور ضائع کر چکا تھا۔ خواہ فائرنگ مت کرو، لیکن ہم اس غار سے کس طرح نکل سکیں گے میجر؟ یہ غار نہیں سرنگ ہے، پرمود نے کہا۔ اوہ، اعجاز کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں ٹارچ کی روشنی میں جائزہ لے چکا ہوں، پرمود نے بتایا۔ پھر کیا بھاگنا شروع کر دیں؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 7-8 ہیں اور میرے ریوالور میں صرف 1 گولی رہ گئی ہے۔ میرے ریوالور میں 4 ہیں، فالتو راؤنڈ ایک بھی نہیں۔ بس تو پھر مقابلے پر ڈٹے رہنا بیکار ہے۔ جوتے اتار کر اس طرح دوڑ لگاؤ کہ قدموں کی آواز بالکل نہ ہو۔ ان لوگوں کو یہ ڈاج دینا ضروری ہے کہ ہم ابھی یہیں ڈٹے ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے ایک فائر اور کر دینا۔ دوسری طرف سے فائرنگ کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ ان دونوں نے اپنے جوتے اتار لیے۔ اعجاز نے 1 گولی ضائع کی اور پھر ان دونوں نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ اگر یہ سرنگ آگے سے بند ہوئی تو؟ اعجاز دوڑتے ہوئے بولا۔ یہ اسی وقت سوچیں گے۔ پرمود نے ٹارچ جلا رکھی تھی اور اس کی روشنی میں وہ دونوں پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔